اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، میرے پیارے اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہم نے بیان کی معراج کے بارے میں، شب معراج کی حقیقت، صحیح حقیقت بیان کی، کچھ باقی ہے اور وہاں سے واپس آنا، ان کے حالات بیان کریں گے انشاءاللہ آج ہم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ منتہا کے پاس 5 نمازیں ملی، اور بیچ میں جو خرافات لوگوں نے دڑا دل داخل کیے اس کی بھی ہم نے تردید کی کہ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء امام انبیاء کی امامت کرائی، وہاں ان کے ایک ایک کی پہچان کرائی بیت المعمور کے پاس، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اور اس میں کچھ اقوال جو جہنم میں تھے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا پہلے بھی لوگ نے۔ وہاں سے جب وہ واپس آ گئے، بس اتنا ہی کام تھا۔ یہ تصدیق اور بھی ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی تردید کر رہے ہیں کہ میں نے رب العالمین کو نہیں دیکھا، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، میں نے نور کو دیکھا ہے۔ مگر پھر بھی ان لوگوں نے بڑے بڑے قصے باندھے ہوئے ہیں اور خرافات سے بھرپور دڑا دڑ لگائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام اسی رات میں سدرۃ منتہا سے بیت المعمور سے ہوتے ہوئے واپس مکہ شریفہ میں تشریف لائے، اور اس وقت وہ صبح کا وقت تھا، اور صبح کی نماز کسی نے پڑھی تھی اور کوئی پڑھنے والے تھے۔ سیدھا ام ہانی کے گھر میں آئے اور وہاں پر تھوڑا آرام فرمایا۔ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی اور علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ وہاں پر انہوں نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ رات کو ادھر تھے نہیں، گھر میں بھی نہیں تھے، یہاں آپ کو بھی بندے آئے ڈھونڈنے کے لیے، لیکن کہیں بھی نہیں ملے۔ تب انہوں نے معراج کا قصہ سنایا کہ میں یہاں گھر سے نکلا تو مکے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں گیا، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آیا اور اس کے ساتھ ہو لیے میں بیت المقدس گئے، اور وہاں سے
ساتوں آسمانوں پر گئے، بیت الصدرۃ منتہا تک گئے، اور مجھے 5 نماز دیے گئے ہیں 5 وقت میں فرض وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے پہلے تو تعجب بھی کی کہ ایک ہی رات میں، کل جو رات تھی آپ ہمارے ساتھ تھے، بعد میں آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا ادھر جاتا ہوں بیت اللہ شریف میں، اور ابھی ایک ہی رات گزرا ہے جو کہ صبح کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوا ہے، میں نے ایک رات میں یہ سب جو میں نے بیان کیے وہاں کا چکر لگا کے آیا ہوں، اور مجھے نمازیں دیے گئے ہیں۔ تو دن ہوئی، قریش میں لوگ ان کو دیکھ کر کے مذاقاً ہنسی کرتے رہے کبھی، اور اس سے بات چیت بھی کرتے رہے۔ خانہ کعبہ کو جاتے ہوئے راستے میں قریش کے کچھ سردار ملے، ان میں ابو جہل ملعون بھی تھا۔ ہاں کیسے ہیں یا ساحر یا کچھ بھی، یا کاہن، یا ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے والے۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہوں، اور میں رب العالمین نے، میرے رب نے مجھے شب معراج بھی کرائی۔ کہاں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے ساتھی جو مجھے آتا ہے وحی لے کے، اس کے ساتھ میں وہاں گیا بیت المقدس میں، وہاں سے ہم آسمانوں پر گئے، سارا قصہ سنایا، مجھے 5 نمازی بھی ملے۔ تو ابو جہل لعین نے فرمایا دیکھو، اتنے میں ابو بکر بھی آیا کہ واہ واہ عجیب بات ہوئی، اب تک تو یہ دعوے کر رہے تھے نبوت کے، ابھی تو یہ دیوانہ ہے، یہ اور نبوت۔ دیکھو پہلے ہم ایسے ساحر یا مسحر کیے ہوئے یا کاہن بولتے تھے، یہ تو تھا ان میں۔ کاہن وہ ہوتا ہے جہاں پر یہ اپنے سے جو نجومی بات کرتے ہیں، پیشن گوئی یا کرتے ہیں، یہ شیطانی ہوتے ہیں، ان کو شیطان کی وحی ہوتا ہے۔ تو یہ کہانیات کہتے ہیں، ان کو کاہن بولتے ہیں عربی میں۔ کاہن تو تھے ہی، اب دیوانہ بھی ہو گئے ہیں۔ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دیکھو تمہارا یہ ساتھی اب دیوانہ بھی ہو گیا ہے، دیوانوں کی جیسی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کیسے؟ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، وغیرہ جو حالات تھے وہ بیان کیے۔ یہ دیوانہ نہیں تھا، اور کیا ایک ہی رات میں تو ابھی کہیں 1 مہینہ لگتا ہے بیت المقدس تک جانے کے لیے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ یہ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اگر یہ گیا ہوا ہے تو بالکل یہ سچا ہے۔
اس دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نام صدیق بھی مشہور ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی مشہور ہوئی. یہ صدیق کا لفظ یہاں پر ملا ہے. اور یہ پورے مکہ میں یہ بات مشہور ہوئی کہ دیکھو پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بتوں کی برائی کرتا ہے، اب دیوانہ بھی ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ حالات سن کر کے مکے میں جو کچھ مسلمان بھی ہوئے تھے یا ان قریب تھے کہ مسلمان ہو جائے، کہتے ہیں کہ وہ بھی مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے اور دوبارہ بت پرستی شروع کی. لیکن یہ سارے نہیں تھے، اس میں چند ایک شاید یہ واقعہ ہوا ہوگا، لیکن ان کے نام نہیں گنے گئے ہیں. اگر نام گنے گئے ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا. بہرحال جو ہوا وہ ہوا. بڑی بیٹھکے ہوئے لوگ، ہنسے اور بولے کہ یہ دیوانہ بھی ہے، آج کے بعد اسے دیوانہ کہو. یہاں تو یہ بات ہوئی. پھر جبرائیل الامین آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیم کے پاس اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اور شاید ظہر کا نماز ہی ہوگا، اس کو جبرائیل علیہ السلام نے 4 رکعت فرض نماز ظہر فرمائی، یا عصر کو ہوں گے، وہاں یہ کوئی ذکر نہیں ایسا. لیکن 4 رکعت میں جیسے جیسے جبرائیل علیہ السلام پڑھتے جاتے تھے، جیسے رکوع کرتے تھے، جیسے جیسے سجدہ کرتے تھے، اتحیات میں بیٹھے پھر اٹھے، پھر یہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں 4 رکعت فرض ادا کی. اس کے بعد سلام پھرا. اس کے بعد عصر کی وقت بھی ان کو 4 رکعت فرض نماز پڑھائی، جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن یہ نماز ظہر کے شروع ہوتی ہی زوال سے تھوڑا بعد، تقریباً زوال 12 بجے ہوتا ہے ہر ملک میں، اور زوال کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھائی، بس ظہر. اسی طرح عصر کی نماز جیسے ہی عصر قائم ہوئی، پہلے اول عصر، اسی ٹائم میں ان کو عصر کی نماز پڑھائی 4 رکعت. بعد میں جب مغرب ہوئی تو 3 رکعت فرض پڑھائی جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو، اور وہ ساتھ میں تھے. مغرب کے وقت جیسے ہی مغرب داخل ہو گئی
پھر عشاء کی نماز پڑھائی 4 رکعت. جب ٹائم ہو گئی ان کا، عشاء کی وقت ہو گئی، پھر صبح سویرے جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، صبح صادق، 2 رکعت فرض نماز پڑھائی. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ آپ کی اور آپ کی امت کی 5 وقت کی نماز ہوئی، اور یہ سارے نمازیں سب امت اس پر متفق ہے کہ اول وقت میں پڑھائی، پہلے ٹائم میں جیسے بھی وقت ہوئی پڑھائی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو کل یہی 5 نمازیں مؤخر وقت میں پڑھاؤں گا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے ظہر کو تاخیر کر کے نماز پڑھائی. یہی حال عصر کا بھی تھا. پھر مغرب تو اپنے ٹائم پر رہا، اس میں تاخیر نہیں کرائی. عشاء میں تھوڑا تاخیر کرائی، اور صبح میں بھی تاخیر کرائی. لیکن یہ جو آج کل خرافات کوفہ کی وجہ سے مشہور ہے، اور لوگ دیر میں نماز پڑھاتے ہیں. بہت یہاں جو نماز پڑھایا جاتا ہے عصر کا، وہ ان کا قضا کی وقت ہوتا ہے، قضا ہو چکی ہوتی ہے، مگر یہ لوگ خرافاتی امام اور متوع جو عالم ہے، یہ ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کا تھوڑا پچھلے ٹائم میں مؤخر کر کے پڑھانا یہ عذر والوں کے لیے تھا، تاکہ کوئی بندہ قصداً نہیں، مجبوری تھوڑا لیٹ ہو گئی اپنے وقت سے ان کے ساتھ ٹائم، مطلب ہے سویا ہوا تھا. یہ نیند بھی عجیب چیز ہے، اس پر تو کسی کا بس نہیں چلتا ہے. اٹھا تو نماز کی اول وقت گزر گئی تھی. تو ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے جو آخر میں پڑھائی وہ نماز بھی رہتی ہے. اگر پہلا وقت گزر گیا تو تم آخر وقت میں پڑھو، لیکن یہ عذر کے ساتھ ہے، بغیر عذر کے قطعاً قبول نہیں، مقبول نہیں عند اللہ. تم 1000 جتن بھی کرو اور کہو کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا ہے، اس نے پڑھایا ہے، لیکن وہ پڑھانا ان کے عذر کے ساتھ تھی. اب یہاں یہ حال ہے کہ عصر قائم ہوا ہوتا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے اذان نہیں دیتا ہے. جب صحیح حدیثوں کے مطابق قضا ہو جاتی ہے عصر کی نماز، تب یہ لوگ اذان دیتے ہیں، اور پھر نماز تو کہیں جا کر کے 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ جو مغرب کو باقی ہو جماعت کھڑی کرتے ہیں. سارے تقریباً پاکستان میں
ہاں میں عرب میں بھی رہا ہوں، بہت سارا عرصہ رہا ہوں، وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر اول وقت میں نماز پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے عرب کے علاوہ انڈونیشیا، ملیشیا یا جہاں بھی اسلامی مملکت ہے اور جو نماز پڑھتے ہیں اول وقت پر پڑھتے ہیں۔ صرف انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ حالات ان لوگوں نے، مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ مؤخر وقت پر پڑھاتے ہیں نماز جو مقبول نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ ظہر کا وقت شروع زوال ہوتی ہی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی عصاک اللیل۔ دلوک شمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا وقت ہے؟ دلوک شمس، انہوں نے کہا کہ جب زوال قائم ہو جائے، دلوک ہو گیا، مطلب ہے شام، سورج جو ہے دوسری طرف ہو گیا۔ پہلے ابھی تو یہ سلسلہ موقوف ہوا، ہم لوگ حج کو جاتے تھے تو زوال سے پہلے شیطانوں کی مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں کے شرطا یعنی پولیس ان کو رکھے ہوئے ہوتے تھے اور بڑا جمع غفیر ہوتا تھا، لوگ زور لگا کر کے ٹھیک 12:05 پر وہ رسی کھول دیتے تھے سب طرف سے۔ میں نے دیکھا ہے، میں گیا ہوں اور سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس افراتفری میں زور لگا کے ہر آدمی آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی اموات ہوتی تھی، بے تحاشا اموات ہوتی تھی بگدڑ میں۔ پھر سعودی حکومت نے سب علماء کو جمع کر کے ان سے فتویٰ لیا کہ ہم اس وقت میں ذرا تبدیلی کریں گے، ورنہ ہر سال میں حج والے لوگ زیادہ آتے ہیں اور زیادہ مریں گے اور ہمیں اس کا دکھ ہوگا۔ اس لیے اب وہ فتویٰ جاری کر کے وہ ٹائم کو صبح سے ہی کھول دیا ہے۔ جیسے صبح ہو جائے مینا میں، اب جا کر کے شیطان نو مارو اور واپس آ جاؤ۔ تو سارا دن یہ ہوتے ہوتے وہ ابھی اس میں اموات میں بہت فرق آیا، لیکن یہ بھی اسی وقت میں تھا کہ زوال شروع ہوتی ہی چھوڑ دیتا تھا۔ زوال شروع ہوتی ہی ظہر قائم ہوتا ہے۔ زوال کبھی شروع ہوتا ہے؟ آج کل تو ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، اس میں ٹائم ہے، 12:05 پر زوال شروع ہوتا ہے۔ کہیں بھی ہو، ہر ملک کی وہ ٹائم، چاہے سعودی میں ہو، قطر میں ہو، یو اے ای میں ہو، وہاں بھی 12:05 پر زوال ہوتا ہے، سارے دنیا میں۔ پھر صحیح حدیث ہے کہ جب آپ کھڑے ہو جائے اور آپ کا سایہ یہ پیر کے بڑا انگلی پر آ جائے، مطلب آپ سیدھا کھڑے ہو جائے
اور آپ کا سایہ آپ کے پیر کی جب آپ مشرق کی طرف کھڑا ہو جائے، یہ بڑا انگلی پر آ جائے تو یہ ظہر کا وقت ہے نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا یہی وقت۔ پھر ظہر کا نماز قضا کبھی ہوتی ہے، جب قضا ہو جاتی ہے، اردو میں تو قضا بولتی جاتی ہیں اور عربی میں قضا بولتے ہیں، قضا وہ دوات کے ساتھ ہے، زوات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ مثل اول اور مثل ثانی، صحیح حدیثوں سے وقت کا تعین ظہر کا اور عصر کا مثل اول اور مثل ثانی ہے۔ مثل اول کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ جب آپ کے پیر کی انگلی سے سایہ شروع ہو کر کے آپ کے قد جتنا سایہ ہو جائے۔ اس وقت میں تو گھڑیاں اور ٹائم نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہے ہر آدمی کے پاس، تو نبی علیہ السلام نے یہ وقت کی تعین کرائی کہ جب آپ کا سایہ مثل اول آپ کی مثل ہو جائے ظہر میں تو ظہر قضا ہوئی، بس اتنا ہے۔ اور عصر شروع ہوئی، دیکھو ظہر قضا ہوئی مثل اول پر اور عصر شروع ہو گئی، پھر عصر کا وقت مثل ثانی تک ہے، جب آپ کا سایہ آپ کے دو برابر ہو جائے، یہ مثل ثانی ہے۔ یہاں تک عصر فوت ہو جاتا ہے، مگر عذر کے لیے باقی ہے۔ جب عذر ہو، آپ کہیں بے ہوش ہے یا سویا ہوا ہے، یا آپ کو کہیں پڑھنے کی نماز سواری میں ہے یا کسی جگہ ہے آپ کو نہیں پڑھنے دیتا ہے نماز، یا بس نہیں روکتا ہے، سواری نہیں روکتی، تو آپ ان کو مثل ثانی تک لے کے جا سکتے۔ یہاں تک بھی ہے کہ سورج جب ڈوبنے والا ہو تو وہ بھی عذر والا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، مگر یہاں ہمارے یہ خرافاتی علماء قصداً بولتا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں پڑھو، ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ میں ادھر رہا ہوں عرب میں، ٹھیک 12 بجے جب 12 بج جاتے ہیں تو ہوا شروع ہو جاتی ہے، موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور 12 بجے سے پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، بہت سخت۔ میں تو رہا ہوں ادھر، مگر یہ بولتے ہیں کہ بیٹو 2 بجے نماز پڑھتے ہیں اور کہیں 2:30 بجے میں۔ جمعہ کے دیکھو، جمعہ کا نماز نبی علیہ السلام نے ساری عمر زوال ہوتی ہی اذان دیا ہے اور خطبہ دیا ہے اور نماز پڑھایا ہے۔ یہاں 2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، پھر اذان دیتے ہیں، پھر خطبہ شروع کرتے ہیں۔ خطبہ نہیں ہوتا ہے، وہ غیر شرعی تقریر بیان ہوتی ہے، بڑے لمبے چوڑے بیان شروع کر دیتے ہیں خرافات سے بھرے ہوئے، اور جب وقت 2 بجے ہوتا ہے تو پھر بولتے ہیں کہ بس اب دیکھو کہاں لے کے گیا۔
یا باقی کچھ خرافات والے حضرات تو 2:30 بجے نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز مقبول ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خلاف ہے، اس کے امر کی خلاف ہے. اور پھر حوالہ دیتے ہیں کہ یہ وقت تو وہابیوں کا ہے، وہابیوں کا. یہ کبھی کسی مولا نے نہیں بولا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ بعد میں نماز لوگ اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. یا اہل حدیث والوں کی جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں ان کے نماز یا الوقت وہ نہیں بولتے، بولتے ہیں کہ ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو. ٹھنڈا ہوتے ہوتے وہ عصر میں داخل ہو جاتا ہے. پھر عصر کا یہ حال ہے کہ یہ اس کو کبھی بھی یہاں خرافات والے مثل ثانی سے پہلے پڑھتی ہی نہیں ہے. جب ان سے پوچھو کہ بھائی یہ کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب نے یہی ایسے پڑھائے تقلید کر کے. امام صاحب کے قول پر یا اس کے عمل کرنے پر آپ کو قیامت کے دن شفاعت مل سکتی ہی؟ کبھی نہیں مل سکتا. اس کے کہنے یا اس کے اعمال پر اگر اعمال کرے تو کہیں مقبول نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے اعمال قول و فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق نہیں ہو. ہر اعمال، اس میں بعد میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اب بھی نماز کا چل رہا ہے. تو یہ ہوئی مثل ثانی کی. جب آپ نماز عصر کا ادا ہو جاتی ہے تو یہ لوگ شروع کر جاتے ہیں. بہت افسوس کی وہ وقت ہوتا ہے عذر کے لیے، جو عذری آدمی ہو. میرے بھائیوں اور بہنوں، ان مولویوں نے اور خرافات کوفہ والوں نے ہمارے نماز کو برباد کیا ہوا ہے. آپ لوگ صحیح حدیث پڑھو تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا، نہ کہ محلے کے مولوی کے پیچھے بھاگو یا علاقے کے مفتی کے پیچھے بھاگو. ان کا تقلید جو وہ کرتا ہے آپ کو بھی لے ڈوبے گا، آپ کی عبادات کو لے ڈوبے گا. آپ کی عبادات مقبول نہیں ہو جب تک کہ آپ ان سے پوچھو، ان کو پکڑو کہ صحیح بخاری شریف میں جو صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، یہ سب اوریجنل ہے، اس کے مطابق ہمیں پڑھاؤ. مولوی صاحب اٹھو، ہم کو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دیکھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہم میں موجود نہیں ہے، نہ وہ ہمارے پاس کوئی وحی بیچتا ہے کہ ایسے کرو ایسے مت کرو. بھائی اب مولوی صاحب صبر کرو، تھوڑا نماز پڑھو یا یہ کرو وہ کرو. اب ان کے زمانہ ہو گیا ہے جو وہ ہم میں سے گزرا ہے، لیکن اس کا صحیح حدیث جس پر ہم عمل کر کے اہل حدیث بن کر کے صحیح حدیث پر عمل کر کے ہم کوئی بھی عمل کرے نیکی کا تو انشاءاللہ وہ مقبول ہوگا. اس کے لیے ہم اگر ڈھونڈے تو صحیح حدیث جہاں ہمیں ملتی ہیں وہ صرف بخاری شریف میں.
سب کچھ ہے، خزانہ ہے۔ اسی لیے یہ جو مولویہ ہے پھر تقلیدی، اور ایک امام کا تقلید کر کے کہیں کہیں فرقے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی تقلید نہیں ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے زمانے کے مولوی یا مفتی جو تقلید کرے، جیسے نماز پڑھائے تم بھی پڑھاؤ، نہیں، وہ مقبول نہیں ہے، غیر مقبول ہے۔ اپنے عبادات کو اور نمازوں کے مہربانی کر کے جہنم کے کندھے میں مت گراؤ۔ اگر کوئی اس پر ہم سے مناظرہ کرے تو بھی ہم تیار ہیں۔ کوفے کی خرافات کی وجہ سے اپنے عبادات کو برباد مت کرو۔ آپ کے پاس، آپ کے مسجد میں، آپ کے بازار میں صحیح بخاری شریف موجود ہے، ان کو لے لو۔ آج کل تو تعلیم عام ہے، سب آدمی پڑھ سکتا ہے، ترجمہ ہے، لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ خود آنکھیں رکھتے ہو، آنکھ تو ہے تمہارے پاس، خود پڑھو۔ انہوں نے کون سے وقت بتائے ہیں؟ اسی طرح صبح کی نماز نبی علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہونے تک صبح پہلے وقت میں نماز پڑھتی تھی، نماز پڑھتا تھا، کبھی تاخیر نہیں کرائی سوائے ایک بار کی۔ ایک بار بھی اسی لیے کرایا کہ عذری لوگوں کے پاس دلیل ہو کہ دیکھو وہ عذری لوگوں کے لیے پڑھایا۔ یہاں کے مفتی اور مولوی سوتے رہتے ہیں، اٹھ کر کے داڑھی میں کنگھی شنگھی مار کر کے پگ باندھ بوند کر کے کہتے ہیں کہ صبح کے نماز کے لیے اسفر ہونے دو، جب اسفر قائم ہو جائے تو ہم نماز کھڑی کریں گے۔ بھائی صاحب، اسفر کے ٹائم میں نبی علیہ السلام نے سوائے ایک دفعہ ساری عمر نماز نہیں پڑھایا ہے، وہ بھی عذری لوگوں کے لیے۔ تم یہ اسفر کا یہ کہاں سے لائے؟ یہ بہرحال میں نے کہا ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ شیعہ ہے وہ بھی مسلمان ہے، دیوبندی ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو کوئی بھی ہو سب مسلمان ہے، اگر خرافات کو اور تقلید کو چھوڑ کر کے ہم سب مسلمان ہیں۔ اب یہاں ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ شیعہ ٹولے سے تعلق رکھتا ہے، دیوبندی بولتے ہیں یہ کافر ہے، شیعہ بولتے ہیں دیوبندی کافر ہے، دیوبندی کو کہتے ہیں بریلی ٹھیک نہیں ہے، بریلی کہتے ہیں پنج پیری ٹھیک نہیں ہے، پنج پیری کہتے ہیں تبلیغی ٹھیک نہیں ہے، یہ گمراہ ہے۔ ارے بھائی صحیح راستے پر آ جاؤ، چاہے کیا شیعہ، کیا دیوبندی، اور کیا بریلی، اور کیا تبلیغی، ہم سب مسلمان ہیں، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں،
ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایک ہی کتاب اللہ کو مانتے ہیں، پھر بھی ہماری عبادت فرقوں میں بٹی گئی تقلید کی وجہ سے، مولویوں کی وجہ سے۔ ارے بھائی سب بھائی اٹھو، کیا شیعہ، کیا دیوبندی، کیا بریلی، اور صحیح تقلید کو چھوڑ کر کے صحیح بخاری شریف کی احادیثوں میں جو نقل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس کو پڑھنے لگ جاؤ۔ کوفہ کے خرافات، یہ جتنے تقلیدی اور فرقہ بندی بنے ہوئے ہیں، یہ کوفہ کی وجہ سے، کوفہ کے خرافات نے ہمیں تباہ اور برباد کیا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے صبح سویرے سویرے نماز پڑھایا ہے، جیسے ہی صبح صادق قائم ہو جائے جماعت کھڑی کرو۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا بلال رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے وغیرہ سے، ابو ہریرہ کا حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سحری اور صبح، سحری وہ وقت ہوتا ہے جو شب کے آخری وقت ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر کے آخری، اس کے بعد صبح صادق ہوتا ہے، کہ نبی علیہ السلام نے صبح کا نماز سحری کے ختم ہونے کے بعد کتنے وقت بعد نماز پڑھائی۔ انہوں نے کہا ہوا ہے حدیث میں، صحیح حدیث میں، کہ آپ 40 قرآن کریم کے آیات پڑھو، بس اتنا وقت ہے، سحری اور صبح کے نماز کھڑے ہونے کی وقت میں، یا بالفرض چھوٹے آیات ہیں تو 60 تک، 60 آیات قرآن کریم کے پڑھو بغیر ترجمہ کا، تو وقت ہو گیا، صبح صادق ہے۔ یہی طریقہ کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام اصحابہ کرام کی تھی۔ بعد میں خرافات نے ہمیں برباد کر ڈالا اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، اور دشمن اندر آ کر کے خرافات کوفہ کی وجہ سے ہم لوگ تفرقوں میں منقسم ہو گئے اور ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ 5 نمازیں، اس کے ساتھ سنت نہیں تھی۔ سنت اصل میں نوافل کو کہتے ہیں، لیکن سنت اس لیے ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے پڑھائے ہیں، لیکن سنت اختیاری ہے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ نوافل نہیں آئے ہیں حکم، نبی علیہ السلام کی منہ سے نوافل کی حکم ہے، لیکن انہوں نے کتنے نوافل پڑھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ صبح کی نماز سے پہلے انہوں نے 2 رکعت سنت پڑھا ہوا ہے۔ یہ سفر میں اور حاضر میں پڑھنا ہے ضرور، سنت موقدہ ہے، وہ اس لیے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے چھوڑا نہیں ہے۔ ان کے علاوہ سنت صبح کی سنت کے علاوہ کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ آپ جیسے بھی پڑھو، یا بالفرض آپ اختیاری ہے، کبھی نہیں بھی پڑھا
تو قیامت کے دن آپ سے سنت نوافل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، فرض نماز کی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ صبح کی ولاگ میں تفصیل سے بات کریں گے کہ کتنے سنت نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے اور کس سے وقت چھوڑی بھی ہے۔ مگر اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اصحاب کرام کو کہیں جانا ہوتا، جلدی ہوتا یا خطاب میں جلدی ہوتی تھی تو نہیں بھی پڑھتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، کیونکہ چھوڑنے پر ان پر حد نہیں ہے۔ مطلب ہے اگر کوئی فرض پڑھتا ہے متواتر اور سنت چھوڑے تو تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے ہو، اس لیے یہ اختیاری ہے، مگر پڑھنا اس کا ثواب ہے۔ وہ کتنے نوافل ہے جس کو سنت کہتے ہیں، ان کے علاوہ جو ہم نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، یہ نوافل اس وقت کی، یہ اس وقت کی، یہ ادھر کی، یہ ادھر کی، وہ اور بہت سارے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو اس سے ثابت ہے، 2 رکعت نماز صبح کے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پڑھی ہوئے ہیں سنت، 2 رکعت ظہر کی 4 فرض سے پہلے پڑھی ہوئی ہے، اور 2 رکعت ظہر کے بعد میں پڑھا ہوا ہے۔ عصر کے 2 رکعت اگر آپ مسجد میں پہلے آئے تو آپ کو ضرور پڑھنا ہوگا، لیکن اگر ایسے وقت میں آئے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو آپ نہیں پڑھیں، کوئی بھی سنت نہیں پڑھے، چاہے ظہر کا ہو، چاہے عشاء کا ہو، چاہے مغرب کا تو بعد میں۔ لیکن یہ سنت نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ فی اذانین رکعتین، دونوں اذان کے بیچ میں 2 رکعت ہے، جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے، اختیاری ہے، 2 رکعت ہے۔ اور جیسے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت ہے، سارے خرافات والے نہیں پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے اور تم ضد کرتے ہو نہیں پڑھتے ہو، اس کا نقصان کس پر ہے خسرا؟ ہاں اگر وقت کم ہو اور جماعت کھڑی ہونے والی ہو یا ہو گئی ہو، اقامت ہو گئی، تو اب نہیں پڑھے، کیونکہ یہ ہے تو اختیاری ہے۔ تو یہ حال ہماری نمازوں کی ہوئی، بقایا اس پر تفسیر انشاءاللہ دوسری ولاگ میں کریں گے، تفصیل سے اور بھی کریں گے، اور آپ کے رہنمائی کریں گے صحیح طریقے سے انشاءاللہ تعالی۔ آج اتنا بس ہے، بقایا کل انشاءاللہ زندگی ہو تو۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔